بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ 16 یا 20 مارچ کو کیا ہونے جا رہا ہے وڈا کام ہے پاجی وہ تو انداز نے، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے عرض کروں کہ مریم نواز شریف نے بہت بڑا کام جڑا نا وہ ایک کھولتا ہے، یعنی کٹا کھولتا ہے، ایک بڑے راز سے پردہ اٹھا دیا ہے اور چیزیں جو ہیں وہ ایک سیریس رخ کی طرف مڑتی چلی جا رہی ہیں۔ یہ معاملہ جو ہے یہ انہوں نے ایک انٹرویو دیا ڈان نیوز کو اور اس میں انہوں نے یہ بات اس راز سے پردہ اٹھایا ہے کہ جناب جو جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب تھے، چیف جسٹس آف پاکستان تھے، انہوں نے میرے والد یعنی کہ میاں نواز شریف جو کہ اس وقت جیل کے اندر تھے، کوٹ لکھپت میں یا اڈیالے میں کسی بھی جگہ پر ہوں گے، مقصد ہے کہ جیل کے اندر تھی، اس وہاں پر ان سے رابطہ کیا تھا اور ان کہا تھی میرے ایکسٹینشن دے دے یا ججوں کی جو عمر ہے اس میں اضافہ کر دیا جائے ریٹائرمنٹ کی۔ اچھا، اب یہ ایک ایسی بات ہے جس کو فوری طور پہ سمجھنے کے لیے جو ہے نا وہ بندہ کہتا ہے یار انہوں نے کر لی رابطہ کیتا، یعنی ظاہر ہے کہ عمران خان وزیر اعظم سے تھے، نواز شریف جیل سے بیٹھ کے کیوں ایکسٹینشن دے سکتا ہے؟ یہ ایک کنفیوژن جو ہے نا وہ پی ٹی آئی قوم یوتھ جو ہے وہ پھیلانے کی کوشش کر رہی ہے۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ مریم کی اس بات کو میں نے چیک کیا تو اس کی بات میں وزن مجھے محسوس ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آئین کا آرٹیکل ہے 179 جو کہ اس بات سے ڈیل کرتا ہے کہ جناب جو ججز ہیں ان کی عمر کتنی ہوگی۔ 65 لکھا ہوا ہے، آئین کا آرٹیکل آپ کے سامنے چل رہا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ 65 سال کی عمر تک سپریم کورٹ کے جج جو ہیں وہ اپنے عہدے پر برقرار رہیں گے، اور یا یہ ہے کہ اس سے پہلے وہ ریزائن کر دیں یا پھر جو ایک کانسٹیٹیوشنل طریقہ کار ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کے ذریعے آئین کا آرٹیکل 209 اس کے تحت ریفرنس جاتا ہے، ریفرنس دے جی اگلا ثابت ہو جائے کہ مس کنڈکٹ کیا ہے یا اس طرح کی چیز کیا ہے تو اس کو ریموو کر دیا جاتا ہے۔ ویسے تو بات یہ ہے کہ مس کنڈکٹ کے حوالے سے بہت ساری ایک پریشر ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے اوپر کہ جناب یہ نوٹس لیں یہ کیا ہو رہا ہے۔ جج جو بردر ججز ہیں انہوں نے بھی اعتراض کیا ہوا ہے باقاعدہ، یعنی بینچ بیٹھا سی اس میں اعتراض کیا، پھر ایک غیر اعلانیہ اجلاس ہوا سپریم کورٹ میں ججز کا، اس میں اعتراض کیا گیا بڑی، بلکہ وہاں پہ جو ذرائع نے بتایا تھا اس وقت وہ یہ تھا کہ بڑی ایک آوازیں جو ہیں بلند ہوئیں، کمرے کے اندروں آوازیں باہر آئیں، یعنی تو تڑاتی کر صورتحال گئی تھی۔ تو میاں داؤد صاحب ہیں بڑے ایک اچھے وہ کیا کہتے ہیں وکیل ہیں، بڑے ایکٹیو وکیل ہیں، میرا خیال یہ زیادہ بہتر لفظ ہے، انہوں نے ریفرنس جو ہے وہ فائل کیا ہوا ہے اور ہوا یہ کہ پیمرا کی جانب سے پابندی لگا دی گئی کہ میاں داؤد دی پریس کانفرنس جڑی نا انہوں ایئر نہیں کیتا جائے گا آئین کے تحت یا جو پیمرا رولز ہیں اس کے تحت۔ تو واقعی ایسا ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز اور جو جرنیل ہیں ہماری فوج ہے ان کے اوپر کوئی تنقیدی بات یا تضحیک امیز گفتگو نہیں ہو سکتی، لیکن بات یہ ہے کہ وہ تو نہیں ہو سکتی پر پائن گل ہے کہ ان کی باتوں کے اوپر تو بات ہو سکتی ہے نا، جو کام ہو رہا ہے اس پر تو بات ہو سکتی ہے۔ پیمرا نے جو خام خواہ ایک میرا خیال اس چیز کا فائدہ اٹھایا ہے، جو پیمرا رولز کے اندر لکھا ہوا ہے یہ فائدہ انہوں نے اٹھا کر تو عمران خان پر بھی پابندی لگائی تھی، لیکن عمران خان تے پائن لاڈل ہے نا، پھر عمران خان کی پابندی مک گئی تو میاں داؤد تے پابندی نہیں مکی، بل وہ چیزیں آن ایئر نہیں ہو سکیں۔ لیکن میں ایکچولی بات یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں حتمی اتھارٹی جو ہے کہ یہ کیس لگنا چاہیے یا نہیں لگنا چاہیے وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے، اور چیف جسٹس آف پاکستان چاہے سمجھتے ہیں کہ جناب یہ کیس لگنا چاہیے تو لگ جائے گا، نہیں لگنا چاہیے تو نہیں لگے گا۔ اسی لیے آپ کو یاد ہوگا افتخار محمد چودھری صاحب کو جب پرویز مشرف صاحب نے کام کرنے سے روک دیا تھا تو اس کے بعد جو نیچے والے جج تھے ایکٹنگ ان کو چیف جسٹس کا چارج لینا پڑا تھا، اور اس کے بعد جا کر انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس جانا ہے نہیں جانا اتنے پائن پھر گیم پلٹی، اور پھر کیانی صاحب کا کہا جاتا ہے کہ اثر رسوخ آیا، پھر یہ جو ہمارے اعتزاز حسن صاحب ہیں پائن گڈی دے بیٹھے اور جناب سپیڈاں ماریاں اور وکالت کی تھی، اور پھر ظاہر ہے چیزیں طے شدہ تھیں، اور مطلب افتخار محمد چودھری صاحب جو ہے نا وہ کوئی ایڈے کو سپریمو کریکٹر نہیں سنے گے، میں ایکچولی کہنا یہ چاہ رہا ہوں یہ چیزیں طے شدہ تھی، پرویز مشرف صاحب نے جانا تھا، ان کے جانے کا کوئی راستہ بنانا تھا، وہ سارا کچھ کیا گیا تھا۔ میں اس کو اسی اینگل سے دیکھتا ہوں، ظاہر ہے یہ تاریخ ہو چکی ہے، آپ کے دیکھنے کا انداز ڈفرینٹ ہو سکتا ہے۔ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جس وقت میاں نواز شریف صاحب جو تھے وہ جیل میں، اور اس وقت آصف سعید کھوسہ صاحب کی طرف سے یہ کہا جانا، یہ مریم نواز شریف کہہ رہی ہیں کہ جناب
جو عمر ہے اس میں اضافہ کر دیا جائے ریٹائرمنٹ کی، یہ آئین کے آرٹیکل 179 میں بڑا واضح لکھا ہوا ہے، لہذا 2/3 میجورٹی چاہیے۔ اب یہ جو عمران خان صاحب تھے جنہوں نے آصف سعید کھوسا نو آواز مار کے اسی ادھر آ یار اہمیت ادھر لگا جانا ساڑھے کو پٹیشن لے کے اسی دیکھ لیں تیرا مسئلہ، تو وہ پھر ادھر پٹیشن لے کے چلے گئے۔ یاد ہے آپ کو میاں جو عمران خان صاحب ہے یہ بات انہوں نے کئی بار کی ہے کہ مجھے کھوسا صاحب نے کہا تھا کہ ادھر آؤ تو میں اتنے چلا گیا سا، تو وہ کھوسا صاحب جڑے نا عمران نو کہہ سکتے سن کہ یار تو میں نے ایکسٹینشن دے، یعنی میری ریٹائرمنٹ دی عمر جو بتا دے، یا چیف جسٹس کا ٹرنیور ایک مقرر کر دے۔ دونوں صورتوں میں ہونا یہ تھا کہ آئین کے اندر ایک ترمیم آنی تھی۔ عمران خان کے پاس تے بھائن بڑی مشکل دے نال ایویں تھن جی میجورٹی سی، یعنی حالت یہ تھی کہ سر اگر باپ پارٹی جو ہے وہ گھر بہ جائے تو عمران خان بھی گھر چلا جاتا سی، یا یہ جو پرویز لائی ہے یہ پارٹی گھر بہ جاتی تو بھائن بھی گھر بہ جاتے سن، فارغ ہو جاتے تھے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ 2/3 میجورٹی جو ہے نا یہ ضروری تھی آئین کے ترمیم کے لیے، اور اس کے لیے وہ میاں نواز شریف کے پاس گئے، اور میاں نواز شریف کو انہوں نے کچھ لوگ بھیجے مریم کے مطابق، اور وہاں پر انہوں نے کہا کہ جناب آپ کچھ لوگ کچھ دو دی واردات کرو تے اسی تانوں ریلیف دینے ہیں تو سانوں ریلیف دیو، لیکن میاں نواز شریف نے اس بات سے انکار کر دیا۔ اچھا میں آپ سے عرض کروں کہ میاں نواز شریف دی نا شروع تو ایک یعنی سوئی اڑی ہوندی ہے وہ، اور صحیح اڑی بھی ہے کہ ایکسٹینشن نہیں دینی پاج کسی کو، بس تسی جنہ سرو کرنا سی کر لیا بہو جی گھر جاؤ، بس اللہ اللہ خیر انشاءاللہ۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو جناب جو جناب نو پتہ دنیا دے کسی اور بندے نو پتہ ہی نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کبھی ایکسٹینشن نہیں دی، نہ کسی آرمی چیف کو ایکسٹینشن دی، نہ کسی جج کو ایکسٹینشن دی، جس کے نتیجے میں انہوں دی ہمیشہ جڑی ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ نہ بگڑتی رہی۔ آپ دیکھیں شروع تو بگڑتی آ رہی، 1990 بگڑی، اس تو بعد 97 والی کو مچ بگڑی، اس تو بعد جناب ہے 2013 والی کو مچ جڑی ہے پھر بگڑ گئی، اور ایسی بگڑی کہ جناب پھر میاں صاحب نے جیل بھی جانا پیا، بیٹی سمیت جانا پڑا، اور اب بھی تک میاں نواز شریف کے کیسز ختم نہیں ہو رہے۔ اب اگر اس وقت میاں نواز شریف نے آصف سعید کھوسا کی بات مان لی ہوتی تو میاں صاحب جناب ضمانت باہر نہ جاندے، آرام سے وہ سیاست کر رہے ہوتے جو ڈیل آفر کی گئی تھی۔ اب آصف سعید کھوسا صاحب کون ہے؟ آصف سعید کھوسا صاحب وہ آدمی ہیں جو جسٹس نسیم حسن شاہ کے داماد ہیں، اور جسٹس نسیم حسن شاہ کون سا ہے؟ جسٹس نسیم حسن شاہ اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے، ظاہر ہے اب دنیا میں نہیں رہے ہیں، وہ چھوٹے قد کے آدمی تھے، یعنی میں جسمانی اعتبار سے بات کر رہا ہوں، ویسے تو چیف جسٹس رہے ہیں پاکستان کے۔ انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو سزائے موت دینے والے ججز میں وہ شامل تھے، ٹھیک ہے۔ اور پھر افتخار احمد صاحب جو ہیں ان کے پروگرام جواب دے میں انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا تھا کہ بھٹو کو ہم نے ضیاء کے پریشر میں سزا دی تھی، سزا بندی نہیں سی یہ دی، ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہ ان کے داماد ہیں، اور آصف سعید کھوسا صاحب جو ہیں ان کا ویسے بھی بہت زیادہ تعلق واسطہ جو ہے میاں فیملی کے ساتھ، شریف فیملی کے ساتھ رہا ہے، وہ کوئی اتنا ویسے پلیزنٹ نہیں تھا تعلق واسطہ، لیکن باہر تعلق واسطہ رہا۔ تو لیکن میاں نواز شریف کو جو نااہل کیا گیا تھا، جو پاناما میں سے کاما کٹیا گیا سی نا پائن، وہ آصف سعید کھوسا صاحب کی سرپرائز ہویا سی۔ تو مریم ایکچولی یہ بتانا چاہ رہی ہیں کہ نواز شریف نے اصول پر سمجھوتا نہیں کیا اور جیل کاٹنی پڑی تے پائن انہیں جیل کٹی ہے، اور وہ آگے بھی جیل کاٹنے کے لیے تیار ہوتا اگر چیزیں جو ہیں وہ کسی اصول ضابطے کے تحت چلتی۔ پر معاملہ یہاں پر یہ ہے نا کہ اصول ضابطے کے تحت کچھ چیزیں چلتی نہیں ہیں پاکستان کے اندر۔ پاکستان میں تو پوائنٹ کیسا ہی ہے، جدہ زور جتنے چلتا ہے وہ چلا لینا ہے۔ میاں نواز شریف نے اصول اور ضابطے دی گیم کھیڈنے دے چکر پا جی آپ اور اپنی بیٹی اور پورا خاندان نے بھگتیا۔ اگر میاں نواز شریف اس وقت تھوڑی سی کھبی دہا کے سجی مار لیندے تو چیزیں بالکل ڈفرنٹ ہوندیاں۔ آج جو عمران خان بہت بڑی کوئی سانڈ شہ بن کے اس وقت ساری قوم نو ٹکریا پیا، بلکہ ریاست پاکستان نو ٹکریا پیا نا پائن، وہ یہ صورتحال نہ بنتی۔ 2019 چی پائن دا ٹین ڈبا گول ہو جاتا، اور یہ آرام سے جو ہے وہ گٹھے لگے ہوندے۔ ابھی بھی میں آپ سے عرض کروں جو میں نے آپ سے شروع میں کہا نا کہ جناب یہ 16 یا 20 مارچ کے درمیان معاملہ کچھ ہونے جا رہا ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 16 کو میاں یہ جو ہے عمران خان گرفتار ہو جائے گا، کچھ کہہ رہے ہیں 20 کو ہو جائے گا، کچھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ رمضان سے پہلے جو شیطان اندر ہوتا ہے عمران اندر ہو جائے گا۔ اب یہ مجھے میں آپ سے عرض کروں یہ تینوں چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ دیکھیں کرائم کچھ اسی طرح کیا ہے۔ عمران خان کی کوئٹہ میں ضمانت
جو ہے وہ نہیں ہے اور ناقابل ضمانت جو وارنٹ گرفتاری ہیں وہ جاری ہوئے ہیں۔ ایک بات 302 کا مقدمہ ان پر درج ہے اور ظاہر ہے کہ وہ 109 کے اس میں ملزم ہیں، اور 302 جو ہے بڑی ہیوی قسم کی دفعہ ہوتی ہے۔ یہ وہ دفعات ہے جس کے تحت ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی ہوئی تھی۔ میں ہرگز نہیں سمجھتا کہ وہ پھانسی درست تھی، میں ہرگز نہیں سمجھتا کہ اس کیس یہ کیس جو ہے اس میں کوئی ایسا واقعہ ہو جائے رونما جیسا کہ بھٹو صاحب کے دور ساتھ ہوا تھا۔ میں ایسی کسی چیز کی حمایت نہیں کرتا، لیکن میں آپ کو صرف وہ گراؤنڈ ریئلٹیز بتا رہا ہوں جو ہیں۔ پھر یہ جو ہلاکو وہاں بن گئے پلوانوں تھے، جوڈیشل کمپلیکس پہ حملہ ہوا تھا نا اسلام آباد میں، وہاں پر جو انہوں نے کیا اس کے اوپر بھی ان کے اوپر 2 مقدمات درج ہے جس میں دہشت گردی کی دفعات لگی ہوئی ہیں، اس میں بھی دہشت گردی کی دفعات ہے۔ تو پائے میں تمہیں 4 کیس تے گناتے بیٹھے بٹھائے، ان 4 کیسز کے اندر ان کی کوئی نہ ضمانت ہے، اور یہ کیسز بھی بڑے سویر قسم کے ہیں، کسی بھی وقت ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ 16 کو ہو جائیں، یہ 20 کو ہو جائیں، یہ جناب جا کے جو ہیں وہ 20 کے بعد ہوں، یعنی رمضان سے پہلے، میں 23 کو شاید پہلا روزہ آ رہا ہے، تو یہ کیا سین ہوگا یہ اب آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ 13 تاریخ جو ہے نا فرد جرم جس میں ان پر عائد ہونی ہے، اور اس میں کہا گیا ان سے ہائی کورٹ کی جانب سے کہ آپ نے ہر صورت وہاں پہ پہنچنا ہے، ورنہ پھر جو عدالت فیصلہ کرے گی سر وہ ایک بہت اہم فیصلہ ہے، وہ ایک بہت اہم تاریخ ہے۔ فرد جرم عائد ہو گئی نا پائن توشہ خانہ والے کیس، اس تو بعد وہ کیس 2.5 پھٹے گا، 2 مہینے میکسیمم 3 مہینے بہت زیادہ، اس میں یہ ان کو سزا بھی ہونی ہے، اس میں انہوں نے نہل بھی ہونا ہے، کیونکہ چیزیں جو ہیں بالکل کرسٹل کلیئر ہیں، یعنی اکاؤنٹ ٹرانسفر والی گل ہے، ٹھیک ہے۔ ایف بی آر کی سے جو ریکارڈ ملا ہے وہ بھی ہے، جو انہوں نے جمع کرایا وہ بھی ہے، جو اسمبلی کا ریکارڈ ہے وہ بھی ہے، جو توشہ خانہ سے انہوں نے چیزیں لی ہیں وہ بھی ہے، جڑیاں جعلی رسیداں نے پائیں وہ بھی نے، تو ہر شے جڑی نا وہ ریکارڈ کے اوپر موجود ہے، ہر ایک کی تحقیقات ہو چکی ہے، اس کے بعد یہ مقدمہ درج ہوا تھا اور اس کے بعد یہ چیزیں آگے چلی ہیں۔ لہٰذا عمران خان اس میں جان بوجھ کر پیش نہیں ہو رہے کہ کتنے جے موتے پیش ہو گیا تو پاجی پھر تک ہم نیڑے ہے۔ اور میں آپ سے عرض کروں کہ بہت عرصہ پہلے مجھے یہ کسی سورس نے یہ بات بتائی تھی، اور اب بھی میں آپ کو وہ بات دہرا دیتا ہوں آپ کی یاد دہانی کے لیے، کہ اس نے یہ مجھ سے کہا تھا اور میں نے یہ آپ لوگوں سے کہا تھا کہ جب بھی عام انتخابات ہوں گے، جب بھی ہوں گے، عمران خان ان انتخابات میں حصہ لینے کے اہل نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پائندہ کیس بالکل اوریجنل تھان تے بھی چلے نا، یعنی یہ تو پاکستان کی عدالتیں ہیں نا سر، آپ لندن کی کورٹس میں بے شک ان کے کیسز لے جائیں سر، یہ وہاں پر بھی گلٹی قرار پائیں گے۔ آپ ان کی تحقیقات اسکاٹ لینڈ یارڈ سے کروا کے دیکھ لیں، یہ وہاں پر بھی گلٹی قرار پائیں گے۔ اے پائندے ہوتے ایک ہور ایک بڑا بڑا یہ عذاب پینے والا ہے، اور وہ عذاب ہے جو ابراج گروپ کے وہ نقوی صاحب ہے نا، ان کی اپیل خارج ہو گئی ہے کہ میں نے امریکہ دے حوالے نہ کرو، وہ پائے امریکہ دے حوالے ہو رہا ہے، اور وہاں پر اس نے جو فراڈ کیا ہوا ہے اس فراڈ سے پیسے پائندے ادھر بھی آئے نہیں عمران خان، اور یہ میل ملاپ دے نال کچھ ہویا یہ بڑا کام ہے گا۔ برطانیہ کو تو ہم اپنا بندہ نہیں دے سکتے، ہمارا ان کے ساتھ معاہدہ نہیں ہے، لیکن امریکہ دے نال معاہدہ موجود ہے۔ وہ ہمارے ایک ایڈمرل ہوا کرتے تھے پہلے، جو آپ دوزاں دے وچ انہوں نے کوئی کپلا کیتا سی، وہ اسی لیندا سی نا اتھوں، ہاں تے ایتھوں بھی وہ لے گئے سن، وہ یہاں پر وہ تھے جن پر پتہ نہیں ہیروئن فروشی کا کیس تھا، 3-4 لوگ تھے، ایک اس میں منج صاحب ہوا کرتے تھے، وہ پولیٹیشین بھی تھے شیخو پورہ سے، وہ بھی سر ان کے ساتھ وہاں پر گئے تھے، امریکہ کی جیل کٹ کے آئے سر۔ تو سر یہ والا سین ہے، تو عمران خان نہ صرف یہاں پھنسے ہوئے ہیں، وہ انٹرنیشنلی برے طریقے سے پھنسے ہوئے ہیں، نہ بچوں سے لندن ملنے جا سکتے ہیں، تو امریکہ تے پائے نے پہلے ہی میں تو انداز ہی دیتا کہ ابراج جڑا نا جا رہا ہے ابراج گروپ دا سربراہ، تو اتنے واری آئی کھلوتی جائے۔ یہ اس وقت کے حالات ہیں، لہذا 16 اور 22 اپنی تھان تے، مگر اس تو بعد جڑی کہانیاں نا وہ بہت سخت ہیں۔ میں کم از کم ایسے ہی سمجھتا ہوں، آپ پتہ نہیں کیا سمجھتے، جیسا بھی سمجھتے ہیں لکھیے گا ضرور، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔